صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام ایک لکڑی کے تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پیارے حبیب خطبہ ارشاد فرماتے، لکڑی کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر پھر آپ کے لیے منبر بنا دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کے تنے کو چھوڑ دیا اور خطبے کے لیے منبر پہ تشریف لے گئے۔ آپ منبر پہ تشریف لے گئے، وہ لکڑی کا تنا بچوں کی طرح بلک بلک کے صحابہ کے سامنے رونے لگ گیا۔ یہ پیارے نبی کی محبت کا نتیجہ ہے کہ لکڑی کا ایک تنا جس سے ٹیک لگا کر مصطفیٰ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اسے بھی محمد علیہ السلام کی جدائی برداشت، وہ بلک بلک کے رونے لگا۔ پیارے حبیب علیہ السلام منبر سے نیچے اترے، اس کے قریب آئے، اس پہ ہاتھ پھیرا، اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ منبر سے اتر کر آئے اور اسے گلے سے لگایا، اسے ایسے چپ کروایا جیسے بچوں کو چپ کروایا جاتا ہے۔ اس لکڑی کے بے جان تنے کو ایسے چپ کروایا جیسے بچوں کو چپ کروایا جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے آپ نے فرمایا اگر میں اسے چپ نہ کرواتا یہ قیامت تک روتا ہی رہتا، اگر میں اسے چپ نہ کرواتا یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ لکڑی کے اس سنے کی رسول اللہ سے محبت کا کیا کہنا، پیارے نبی کے پیار کا کیا کہنا کہ آپ کی جدائی کو یہ برداشت نہیں کر سکا۔ صحیح بخاری میں سیدنا جابر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ رضا، فرماتے ہیں میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے، ان کے ذمے قرض باقی تھا، میرے پاس سوائے کھجور کی کاشت کے اور کھجوروں کے آنے کی اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ میں قرض والوں کو ان کا قرض لوٹا دوں۔ میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پیارے حبیب علیہ السلام میرے ساتھ چلیے، میرے بابا نے لوگوں کا قرضہ دینا تھا، میرے پاس تو کھجوریں ہیں، اگر ان کھجوروں کو میں بانٹتا بھی رہوں تو کئی سال کی پیداوار چاہیے، اتنی کھجوروں کی ضرورت ہے، قرض والے اتنے زیادہ ہیں کہ کئی سال کی کھجوریں ہوں گی تو قرضہ پورا ہوگا۔ پیارے حبیب علیہ السلام ساتھ آئے، قرض والے نہ مانے، اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ آتے ہیں اور کھجوروں کے ڈھیر کے گرد چکر لگاتے ہیں، پھر دوسرے ڈھیر کے پاس آئے، اس کے گرد بھی چکر لگایا، اور پھر آپ اس ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے جابر تولو اور جن کا قرضہ دینا ہے ان کی ادائیگی شروع کر دو۔ روایت کے پہلے الفاظ پہ غور کرنا، سیدنا جابر نے کیا کہا تھا کہ یہ کھجوریں اتنی تھوڑی تھی کہ اگر اس سے قرضہ ادا کیا جائے تو کئی سال کی پیداوار چاہیے، پروڈکشن چاہیے تاکہ سب کا قرضہ ادا ہو۔ اب پیارے نبی کے معجزے پہ غور کرنا، آپ آئے، کھجوروں کے گرد چکر لگایا، دوسرے ڈھیر کے گرد چکر لگایا اور اس کے درمیان میں بیٹھ گئے اور کہا جابر شروع کرو تولنا اور ان قرض والوں کا قرضہ دینا شروع کر دو۔ وہ فرماتے ہیں میں کھجوریں نکالتا رہتا اور قرض والوں کو دیتا رہتا، سب کا قرضہ ادا ہو گیا، کھجوریں ویسے ہی باقی رہ گئی۔ پیارے حبیب علیہ السلام کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارضاہ کی روایت سنیے، فرماتے ہیں صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ تم معجزات کو اپنے لیے اس سے ڈرتے ہو، حالانکہ ہم اس کو اپنے لیے بابرکت سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، پانی ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کسی کے پاس کچھ بچا ہوا پانی ہے؟ تلاش کرو۔ لوگ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لے کے آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے اپنا دست مبارک اس پانی میں ڈال دیا، اس برتن میں رکھ دیا، اس برتن سے پانی ایسے نکلنے لگا جیسے چشموں سے ابلتا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا پیارے نبی کی انگلیوں کے درمیان سے پانی فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے زمانے میں کھانا کھاتے، کھانا اللہ کی تسبیحیں بیان کرتا اور ہم اس کو سنا کرتے تھے۔ یہ پیارے نبی کا معجزہ کہ تھوڑا سا پانی جو ایک آدمی کے لیے بھی پورا نہ ہو، لیکن پیارے حبیب نے جب اپنا دست مبارک اس پانی میں ڈالا تو اس سے اتنا پانی نکلا، فواروں کی طرح پانی پھوٹا کہ پورے لشکر کو کافی ہو گیا۔ اور یہ بھی پیارے نبی کا معجزہ کہ کھانا تسبیح کیا کرتا تھا اور صحابہ اس تسبیح کو سنا کرتے تھے۔
صحیح بخاری میں سیدنا انس سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ نے میری والدہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، آپ کی آواز میں بڑی کمزوری تھی، جیسے آپ کئی دنوں سے فاقے کی حالت میں ہو، بھوک کی شدت ہو، کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے مجھے تھوڑی سی روٹیاں دی کہ میرے پاس تو جو کی یہ روٹیاں ہیں۔ میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ نے کہا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ کہا جی مجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ کھانے کے لیے کچھ دیا ہے؟ کہا تھوڑی سی روٹیاں ہیں۔ آپ نے اپنے صحابہ، سب صحابہ جو آپ کے ساتھ موجود تھے، ان سے کہا اٹھو اٹھو اور تمہاری دعوت ہے کھانے پہ، چلو۔ کہا میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے آ کر والدہ سے کہا کہ آپ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند روٹیاں دی تھی، وہ تو سارے صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں، اور لوگوں یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہماری ہدایت کا منبع ہے، جن کے سامنے اگر کھانے کے لیے کچھ آتا تو اپنی فکر بعد میں کرتے، اپنے صحابہ کی فکر پہلے کرتے ہیں۔ خبر ملتی ہے کہ تھوڑی سی روٹیاں ہیں، سارے صحابہ سے کہا چلو۔ انہوں نے آ کر دوڑ کر والدہ کو بتایا، والدہ کہنے لگی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو نے تو خبر کر دی تھی نا کہ روٹیاں تھوڑی سی ہیں، اب باقی سب کو تو وہ بلا کر لا رہے ہیں، وہ جانے، ان کا رب جانے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کہا وہ روٹیوں کو لے کر آؤ، وہ روٹیاں لائے گی، اس کو چورا بنایا گیا اور اس پر تھوڑا سا گھی ڈال دیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 آدمی داخل ہو جائیں، 10 آدمی اندر آ جائیں اور آ کر کھانا کھائے، پیٹ بھرے اور باہر چلے جائیں۔ اس طرح 10 کے قریب صحابہ اندر آتے رہتے، کھانا کھاتے رہتے، یہاں تک کہ سب صحابہ نے پیٹ بھر لیا، کھانا ویسے کا ویسا باقی رہا، سب صحابہ کا پیٹ بھر گیا، سب نے کھا لیا۔ اور ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ کی تعداد 70 یا 80 کے قریب تھی، 70 یا 80 کے قریب، تمام کے تمام صحابہ ان چند روٹیوں سے اپنا پیٹ بھر کے چلے گئے، کھانا کم نہیں ہوا، وہی کھانا پھر سیدنا انس کے گھر والوں نے کھایا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے جو عزت، جو مقام، جو شان، جو فضل آپ کو ملا ہے، اس کی مثال شاید کہیں اور نہ ملے۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں صلح حدیبیہ کے دن ہماری تعداد 1400 تھی، حدیبیہ کے کنویں پہ ہم نے پڑاؤ ڈالا تھا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا، ہم نے اتنا پانی کھینچا اس کنویں سے کہ اس میں ایک قطرہ بھی پانی نہ رہا۔ اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ حدیبیہ کے کنویں میں پانی ختم ہو گیا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کسی کے پاس کچھ پانی ہے تو لاؤ، وہ تھوڑا سا پانی لایا گیا، پیارے نبی کنویں کے کنارے پہ بیٹھ گئے، اللہ سے دعا کی اور اس تھوڑے سے پانی کو اپنے منہ مبارک میں لیا اور کلی کر کے وہ پانی دوبارہ اس کنویں میں، منہ کی کلی کا پانی اس کنویں میں ڈال دیا۔ کہا اس پانی کا اندر جانے کی دیر تھی، صحابہ فرماتے ہیں کنواں کناروں تک بھر گیا، کنویں کے اندر پانی بھر آیا، امڈ آیا، 1400 صحابہ نے بھی پیا، اور صحابہ کے سارے ساتھ جو جانور موجود تھے وہ بھی سیراب ہو گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اب پیارے نبی کی احادیث کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنائیے۔ زندگی کا ہر مسئلہ، وہ نماز کا مسئلہ ہو یا شادی کا، وہ مرنے کے بعد کے مسائل ہو یا پیدائش کے مسائل، وہ کسی امام و پیر و فقیر و حضرت کے اقوال پہ عمل نہیں ہو سکتا جہاں پر قول رسول مل جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔